بسم اللہ. السلام علیکم مولوی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بہت مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، کال کرنے کا اور انتظار کرنے کا بہت شکریہ. بہت مہربانی، آپ نے لائق سمجھا ہم سے بات کرنا. بہت مہربانی. حکم کریں. کیا نام ہے؟ پہلے اپنا تعارف کرائیں تاکہ لوگ آپ کو جان لیں. مولانا جان زیب حیدری نام ہے میرا. جان زیب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. حکم کریں جان زیب. آپ کا لائیو پروگرام میں سن رہا تھا اور پچھلے ہفتے بھی آپ سے کنیکٹ ہوئے تھے، پر جو ہے مانا بات تھوڑی ہو سکی، تو ابھی موقع ملا ہے. اللہ کرے گا بہترین گفتگو ہوگی انشاءاللہ. پچھلے ہفتے انہوں نے کال کیا تھا عزیزو، ان کی باری نہیں آئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ عالم دین انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے پروگرام ختم ہونے کے بعد ان سے معذرت کیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے بات ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ. جی، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ مہینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت امیر حمزہ کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت امام جعفر صادق کا رتبہ زیادہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ زیادہ ہے. اچھا، اس پہ کوئی قرآن و حدیث سے کوئی جو ہے ثبوت وغیرہ؟ پر ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو، اگر ابھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ میں نے حدیث دکھایا آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن کی آیت نہیں پہ. اب بھائی سنو نا، آپ نے قرآن و حدیث کا پوچھا، پھر ابھی صرف قرآن کا چاہیے نا. نہیں، پہلے قرآن قرآن کی کوئی ایسی آیت ہو کہ اس میں حضرت حمزہ کا بھی ذکر ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ذکر ہو، اور یہ کہے کہ وہ ہم سے افضل ہے، تو وہی اس طرح کی کوئی خاص آیا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور حمزہ کا مقابلہ ہو. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب، آپ کوئی عالم ہیں، اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی شرم حیا بھی کریں بھائی، کہ کوئی قرآن کی کیوں ایسی آیت شرم حیا آپ سے زیادہ ہے الحمدللہ، ہے نا. آپ اپنی فکر کریں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کی آیت ہو تو بہتر ہے آپ کہہ دیں نہیں ہے. حدیث پیش کریں. قرآن کو بکری کہا گئی تھی نا آپ لوگوں کی. قرآن سے کیوں سوال کرتے ہو نا؟ جب آپ لوگوں کے کتاب میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے اور اس میں آیات ضائع ہو گئے، آئے رضائے خمس، رضائے عشر ضائع ہو گئے، تو جب قرآن ہی آپ کی ناقص ہے. بہتر ہے آپ جواب دیں. مزید ایسے حوالے آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، پر میں نے اگر آپ کے سامنے ایک سوال کیا، اس کا جواب آپ نے دیا کہ امام جعفر صادق کا شان اوپر ہے، حالانکہ یہ عقیدہ آپ کا صراحتاً قرآن کے خلاف ہے. اگر اجازت ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. سوال کا جواب سن لینا. اگر کوئی ایسی آیت آپ مانگ رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کا شان اوپر ہے، جواب ہو گیا. ابھی اس پہ آپ پاس ثبوت قرآن سے نہیں ہے، پر اس عقیدے کے خلاف ہمارے پاس ثبوت قرآن سے ہے. اگر کہیں تو میں قرآن پڑھ دوں. یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی. جی قرآن پڑھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر امامت کو قرآن سے ثابت کریں، یہ اور سوال ہے. لیکن اگر آپ کا خصوصی اس طرح کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سے ذکر ہو، اور حمزہ کا بھی نام سے ذکر ہو، اور پھر کہا جائے کہ یہ فلانے سے افضل ہے، تو اس طرح کی آیت ابھی میرے پاس نہیں ہے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کے متعلق آپ کا جو مسلمہ عقیدہ ہے، اور جس کو آپ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، اور آپ جس کو مخفی رکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قرآن کو بکری کہا گئی. قرآن کو بکری کہا گئی ہے. جی سر، بالکل. ابھی سنیں، ابھی میں آپ کا سنوں گا، ابھی آپ کے آیتیں سنوں گا، اس کا جواب دوں گا. پہلے میری بات سنیں. ایک قوم عزیز ہو، یہ بات اچھی طرح سے رکھو. جب اس قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی، اس میں آیات ضائع ہو گئی ہیں، اس میں پھر عثمان نے جلا دیا باقی جو 7 حرف تھے، تو پہلے وہ حروف 7 لے کے آؤ، قرآن کامل لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ نے قرآن کو بکری سے نہیں بچا سکا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وہ بھی ضائع ہو گیا. بکری زیادہ، بکری جو ہے جازب صاحب اپنے کالج کی طرح میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں قرآن پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو. قرآن مجید سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھ عزیزو، میں نے جو باتیں کی نا، مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. جس کی آیت کا ترجمہ آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، پر میں آپ پھر بھی کر دیتا ہوں. جس آیت کے ترجمے کے اندر ترجمہ یہ ہے، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت خدا ہی کے لیے ہے. جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، سنیں، جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے شہید ہوئے ہیں اور لڑائی کی، لڑائی کیا، شہادت کا رتبہ پایا ہے. اور وہ برابر نہیں. کون برابر نہیں؟ ان کے درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے، ان سے بڑھ کر ہے. آگے اللہ خود فرما دیں، جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد و قتال کیا. امام جعفر صادق پیدا ہی بعد میں ہوتے ہیں، خرچ دور کے بعد، پیدا ہی فتح مکہ کے بعد میں ہوتے ہیں. قرآن مجید اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے قتال
کرنے والے ان کے درجہ بہت زیادہ بلند ہے. حالانکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہوا امام جعفر صادق بعد میں جو پیدا ہونے والے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کا درجہ اس اعظم شخص سے, اس ارفع اور بلند شخص سے جو شہید فتح مکہ سے پہلے ہو رہے ہیں, جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. آپ نے قرآن کی اس سورہ حدید کی سری آیت کے خلاف اپنا عقیدہ گھڑ لیا ہے اور آپ جو ہے نا اس پہ ثبوت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو ہے نا میرے پاس ثبوت ہے. میں تو جو مسلمہ عقیدہ ہے وہ مسلمہ عقیدہ یہ ہے قرآن کے مقابلے میں عقیدہ کیا کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. جب روایت قابل قبول نہیں, آپ عقیدے گھڑے ہوئے ہیں, آپ کا سارا عقیدہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ. اگر آپ کے پاس قرآن کی اس آیت کا جواب ہے تو آپ دیں. اچھی آیت کا جواب دیتے ہیں. عزیزو یہ مولوی صاحب نے قرآن پڑھ لیا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا. پہلی آیت کا پہلا ایسا ہی بھول گئے کہ یہ آیت کس کے متعلق ہے. سمجھ آیا ماشاءاللہ. اچھی آپ بات سنیں ابھی. اب اپنا فون نہ ہلائیں تو آپ ہی کے لیے بہتر ہے. آپ کا تصویر بہتر آئے گا اگر فون حرکت نہ کریں. تو عزیزو قرآن مجید کی جو آیت آئی انہوں نے تلاوت کیا ہے وہ آیا یہ ہے سورہ مبارکہ حدید میں, سورہ حدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. یہ آیہ کریمہ جو ہے اس وقت نازل ہوا ہے جب صحابہ راہ خدا پہ پیسے خرچ نہیں کرتے. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت سے زیادہ ان کو کیا پسند تھی؟ دنیا کی محبت. ٹھیک ہے نا. یہ مذمت کے لیے آیا ایک خاص وقت پر. یہ نہیں ہے کہ یہ مذمت سب عالم روز قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے نہیں. یہ مذمت کن لوگوں کے خاص موقع پہ نازل ہوا ہے, خاص افراد کے لیے نازل ہوا ہے. یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد کے لیے نہیں اٹھتے. جہاد کے خرچے ہوتے ہیں, اس کے لیے ہیلپ کرو, ہیلپ نہیں کرتے, مدد نہیں کرتے. وما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے صحابہ؟ تم تو ادعا کرتے ہو کم صحابی ہیں, دین سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, ہمیں جنت کی امید ہے. بھائی تم جنت کی امید ہے تو مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کیوں تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کی بادشاہت, زمین آسمان کے خزانے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ نہیں بھولے گا, اللہ اجر دے گا. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے بھائی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. آپ لوگوں میں برابر, یہ خاص لوگوں سے خطاب ہے, صحابہ سے خطاب ہے, آپ لوگوں میں برابر نہیں ہے. یہ دیکھیں وجوہ مخاطبات قرآن, کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں وہاں پہ پورا باب ہے کہ قرآن کریم کے مخاطبات. قرآن میں جو فرمایا کہ خطاب ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس فیکم انکم, اس میں سب یہ ایک طرح نہیں ہوتے. مثلا ایک جگہ پہ یا ایھا الناس بولا ہے, اس سے مراد ہو سکتا ہے خاص افراد ہوں, سب لوگ نہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ہوں, اس سے مراد خاص افراد ہوں. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد سچے مسلمان ہوں جو واقعی مومن ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مومن اور غیر مومن, اس میں منافق بھی شامل ہوں. یہ سب مخالفات ایک جیسے نہیں ہوتے. مولوی صاحب بھائی آپ کہاں تفسیر تو آپ کبھی پڑھی نہیں, اٹھ کے آ گئے کہ شیعوں پہ اعتراض کر رہے ہیں. ابھی چپ, ابھی خاموش آئے پڑھو, ابھی خاموش ابھی سنیں. پڑھا فلاں نہیں چاہیے آپ کو, ابھی قرآن پڑھو نا. پڑھا الحمدللہ. اچھا پڑھا تو اگر پڑھا ہوتا تو آیت کی صحیح ترجمہ کرتے نا کہ اس میں صحابہ کی مذمت ہے. وہ تو آپ بھول گئے کہ صحابہ کو دنیا سے محبت ہے. ہاں بھائی سنو, صحابہ کو دنیا سے محبت ہو گئی اور صحابہ کی مذمت ہے. کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ سب ایک جیسے, جنہوں نے فتح سے پہلے, فتح مکہ سے پہلے, فتح پانے سے امیر حمزہ کا نام لیا بھائی گل سنو نا, امیر حمزہ کی میں نے کہا امیر حمزہ کی مذمت میں. اور بھائی بات سنو پہلے, بھائی آیا پڑھنے دو نا, آیا پڑھنے دو, پریشان ہو گئے جان زیب صاحب, آپ کے سحر جادو سب باتیں لوگ پریشان. اب پڑھنے دو, آیا پڑھنے دو, اور جان زیب میاں آیا پڑھنے دو نا, پریشان ہو گئے. اچھا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, مساوی نہیں ہے آپ لوگوں میں سے صحابہ کرام, آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے قتال کیا. جو جنگوں سے بھاگ گئے تھے نا خیبر میں, ہاں وہ قتال میں انہوں نے قتال نہیں کیا. جو خیبر سے بھاگے تھے یاد ہے مولوی صاحب, خیبر میں حضرت امیر حمزہ تھے نہیں, جو وہ بعض صحابہ تھے جو فرار ہوئے تھے نا, وہ تو تھے نا, وہ تو احد میں شہید ہوتے ہیں. امیر حمزہ کر دیا ہے. بات سنیں نا بھائی صاحب ہم بتاتے ہیں. سارا ہمیں پتا ہے کہ کون بھاگ گیا اور کون ابھی تک بھاگا ہوا ہے, سب کو پتا ہے. وہ بھاگ کے کہاں چھپا ہوا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے. اوکے خدا حافظ یا علی مدد. ما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے انہوں نے انفاق کیا ہے اور قتال کیا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ ان کی درجہ بلند ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق کیا یا انہوں نے جہاد. ٹھیک ہے نا. وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. دونوں اچھے ہیں, دونوں فتح مکہ سے بعد اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے قتال. تو یہ آیہ خاص موقع پر ہے, صحابہ کی بات ہو رہی ہے. بھائی یہ قیامت تک جتنے لوگ ان کی بات نہیں ہو رہی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. اگر آپ میں تمیز ہوتی بات کرنے کی جان زیب صاحب تو میں آپ کو مزید بات کرنے کی اجازت دے دیتا, لیکن آپ جو ہے نا وہی شخص ہو جو لوگ یہودیات
آتے ہیں یہاں پر مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے نبی تو بھاگ گئے تھے، ہمارے نبی بھاگ گئے، ہاں رات کی تاریکی میں مکے سے بات کہتے ہیں اور غار میں چپ گئے تھے 3 راتوں کے لیے، تو ہم ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے بھائی، بدتمیز لوگوں سے ہماری بات نہیں ہوتی، بھاگ جاؤ۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بدتمیزی کرتے ہیں ان کا جگہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے، چپ گئے تھے غار میں، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے تھے اور غار میں پناہ لی تھی۔